بعد خوش آمدید. نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ سیٹ پہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ دو اور نعت خواں موجود ہیں, فرید احمد خورشیدی. خورشیدی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں موجود ہے, محمد جاوید قادری. میں چاہتی ہوں کہ نشریات کے بعد جو یہ بریک لیا, بریک کے بعد ہم خورشیدی صاحب سے شروعات کریں. خورشیدی صاحب, آپ اس وقت کیا سنائیں گے؟ ہمیں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے یا منقبت سنائیں گے؟ حضرت مائک آپ کے آگے ہے جی, بالکل آن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹرانسمیشن چل رہی ہے, اور ماہ رمضان المبارک کی برکتیں رحمتوں کے سائے میں ہم الحمدللہ آپ کے اس چینل پر موجود ہیں. انتہائی ممنون و مشکور ہیں آپ کے بھی اور آپ کی تمام انتظامیہ کے, جو کہ توسط سے اس محفل میں ہماری حاضری ہے. کمال احمد شاہجہان پوری صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام ہے, میں آپ تمام کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے, دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے, دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے. سب کچھ مجھے ملا ہے, سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے, دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے. سرکار کے کرم پر قربان کیوں نہ جاؤں, قربان کیوں نہ جاؤں, سرکار کے کرم پر قربان کیوں نہ جاؤں, قربان کیوں نہ جاؤں. ہر کام بن گیا ہے, ہر کام بن گیا ہے سرکار کے کرم سے, دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے, دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے. اور محفل میں آنے والے یوں خوش نصیب ہے سب, یوں خوش نصیب ہے سب. محفل میں آنے والے یوں خوش نصیب ہے سب, یوں خوش نصیب ہے سب. سب کا بھلا ہوا ہے, سب کا بھلا ہوا ہے سرکار کے کرم سے, دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے, دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے. اور بگڑی بنانے والا ہوتا ہے ایک لمحہ, ہوتا ہے ایک لمحہ, بگڑی بنانے والا ہوتا ہے ایک لمحہ, ہوتا ہے ایک لمحہ. لمحہ آ گیا ہے سرکار کے کرم سے, دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے, دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے. آ کر ہوائیں خود ہی کرتی ہے اب حفاظت, کرتی ہے اب حفاظت. آ کر ہوائیں خود ہی کرتی ہے اب حفاظت, کرتی ہے اب حفاظت. روشن میرا دیا ہے, روشن میرا دیا ہے سرکار کے کرم سے, دامن میرا بھرا ہے
سرکار کے کرم سے دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے آئی نہ کام دولت جس کو ملی اجازت جس کو ملی اجازت آئی نہ کام دولت جس کو ملی اجازت جس کو ملی اجازت طیبہ مجھے ہے سرکار کے کرم سے دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے سب ہی کمال طیبہ جاتے ہیں باری باری جاتے ہیں باری باری یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا خواہش ہوتی ہے کہ ہم ماہ رمضان کے مہینے میں حضور کی بارگاہ میں وقت گزاریں کیونکہ یہ مہینہ یہ رحمت و برکت والا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے اللہ تعالی ہم تمام کو بار بار حرمین کے طیبین کی زیارت نصیب عطا فرمائے کیا خوبصورت جو ہے عاشق رسول کی جو انہوں نے اپنی خواہش کو جو اس میں شاعر نے قلم بند کیا ہے کہ آئی نہ کام دولت جس کو ملی اجازت جس کو ملی اجازت آئی نہ کام دولت جس کو ملی اجازت جس کو ملی اجازت طیبہ جا رہا ہے سرکار کے کرم سے دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے سب ہی کمال طیبہ جاتے ہیں باری باری جاتے ہیں باری باری مجھ کو بھی آسرا ہے سرکار کے کرم سے دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سید سجاد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں بہت سارے لوگوں کو مطلب یہ ہوگا ان کے دلوں میں سوال کہ کتنا آپ کا صحافتی کیریئر ہے کتنے اتار چڑھاؤ آئے کب آپ نے یہ سٹارٹ کیا شوق تھا خواہش تھی یا پھر اچانک ہی لائف نے یہ رنگ بدلا کہ آپ جرنلزم کی دنیا میں آئے مجھے صحافت جو ہے وہ والدہ سے ملی ہوئی ہے بچپن میں میری والدہ خود صحافی تھیں اور پرنٹ میڈیا سے وابستہ تھیں اور ان کو دیکھ کے ہی یہ شوق مجھے ہوا تھا پھر ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو میں نے ایک ویکلی جو ہے وہ میگزین کی ڈکلیریشن اپنے نام سے لی اور 90s کے اوائل میں لی تھی وہ میں نے تو اس کو بھی 4 سال کراچی میں چلایا پھر مختلف اخبارات میں خود کام کیا اور آہستہ آہستہ جب دور آتا گیا الیکٹرانک میڈیا کا تو پھر اس کی طرف موو ہوئے اور کام کیا اور آج بھی صحافت سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صحافت کے ذریعے ہم اپنا کوئی فیوچر ٹھیک کر لیں مقصد صرف اتنا سا ہے صحافت کا کہ ہم آواز بنے ان لوگوں کی کہ جن کے مسائل نہیں حل ہوتے اور وہ نہیں پہنچ پاتے حکام بالا تک یا جن کی ریچ نہیں ہوتی وہ بیچارے سوچتے ہی رہتے ہیں کہ کوئی ہماری محلے کے لوگ بھی جب روک کے کوئی اپنا کام کہتے ہیں تو اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پہ بٹھایا ہے کہ ہم ان کی بات آگے پہنچا سکیں اور حق بجانب پہنچا سکیں اس میں کوئی ملاوٹ نہ کریں یہ دیکھنا بعض دفعہ ہمارے لیے مشکل بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو اوبلائز کر رہے ہیں تو آیا وہ رائٹ وے پہ ہے یا رانگ وے پہ ہے اس کے لیے ہمیں خود تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کام کر کے صحافت کو ایز اے ویلفیئر میں دیکھتا ہوں اور الحمدللہ دیکھتا رہوں گا اور 28 سال کا کیریئر ہے پورا ماشاءاللہ ایک خبر آپ کے پاس آتی ہوگی اور مطلب مائنڈ بتا دیتا ہوگا کہ یہ خبر جھوٹی ہے سچی ہے یا اس کا رخ کیا ہے طالب علم ہوں سیکھ رہا ہوں ابھی بھی کوشش کرتا ہوں کوئی ایسا واقعہ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جرنلسٹ کو بہت سارے مطلب تھریٹ بھی ہوتے ہیں کہ کبھی لینڈ مافیا کے
تو کبھی کوئی پولیٹیکل پریشر بھی ہوتا ہے, تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ آپ کم لکھیں یا زیادہ نہ بولیں؟ دیکھیں ایسا متعدد بار ہوا ہے, میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا, اور یہ پارٹ ہے صحافت کا, کیونکہ بہت سی چیزوں کو صحافی جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ یہ ریاست کو نقصان پہنچا دیں گی, یہ ملک کو نقصان پہنچا دیں گی. کچھ چیزوں کی پردہ داری ضروری ہوتی ہے, اور ہمیں بھی گائیڈ لائن ملتی ہے, ادارہ بھی ہمارا ہمیں دیتا ہے گائیڈ لائن, ایسی بات نہیں ہے. اور کہیں اگر ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں لکھنے میں یا ذاتی طور پہ نیوز کو شیئر کرنے میں, تو دیگر لوگ بھی ہمیں گائیڈ لائن دیتے ہیں. پہلے ملک کا مفاد ہوتا ہے, پھر خبر ہوتی ہے. خبر سے اگر کسی کی ذات ہٹ ہو رہی ہے, کسی کی بے پردگی ہو رہی ہے, کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے بے وجہ, یا ملک اور قوم کا کوئی نقصان ہو رہا ہے, تو اس خبر پہ اگر ہمیں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے تو میں اس چیز کو بالکل تسلیم کرتا ہوں اور مانتا ہوں, اور اچھی بات ہے, ہونا چاہیے تاکہ ایک صحافی سیکھے. آج واٹس ایپ کا دور ہے اور ہر دوسرا صاحب وہ صحافی ہے, اور اکثر ایک عنصر پایا گیا ہے سوسائٹی میں کہ واٹس ایپ گروپ اور سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں وہاں کیریکٹر اسیسینیشن کا ایک دیکھا گیا ہے کہ جس کو جب چاہتا ہے کسی پہ بھی کیچڑ اچھالتا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے اس کی روک تھام ہو؟ سائبر کرائم بھی اپنی ایفرٹس میں ہے لگا ہوا. دیکھیں میں آپ نے خود ہی جواب دے دیا, بات بڑی اچھی سی ہے کہ سوشل میڈیا کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ ایک بالکل الگ حیثیت رکھتی ہے, اور جو مستند پلیٹ فارمز ہیں, مستند اخبارات ہیں یا میڈیا چینلز ہیں, وہ اگر غلطی کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کسی کی ذات کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ غلط طریقہ ہے. رہ گیا واٹس ایپ جرنلزم کا معاملہ, تو یہ ٹیکنالوجی اس کو اویل کر کے بہت سی چیزوں سے آدمی فائدہ بھی تو اٹھا رہا ہے نا. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ واٹس ایپ ہو گیا یا دیگر جتنی بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی اس وقت ہے, اس نے ہمیں بڑا مختصر کر دیا, بھاگ دوڑ کو کافی کم کر دیا ہے. شارٹ وے میں جو کام ہو رہے ہیں وہ جلدی ہو جاتے ہیں. تو بری کوئی چیز بھی نہیں ہے, استعمال کا طریقہ پازیٹیو ہونا چاہیے. اسی کو آپ اگر نیگیٹو کرتے ہیں, ایک سہولت آپ کو دی گئی ہے, اس کا آپ نیگیٹو استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ذاتی غلطی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ٹیکنالوجی کی وہ غلطی ہے. بہت اچھی بات کی. عرفان نیازی صاحب, آپ بھی مطلب کراچی سے پالیٹکس کر رہے ہیں, کیا پہلی بار ہی آپ نے پی ٹی آئی چوائس کی؟ ایسے قبل بھی آپ بہت ساری پارٹیوں کا ایسا رہے ہیں, کچھ بتائیں آج ہمارے ناظرین کو کہ اکثر انہوں نے آپ کو پی ٹی آئی کے ایک سینئر پولیٹیشین کے روپ میں تو دیکھا ہے. نیازی صاحب کب آئے سیاست میں؟ دیکھیں سیاست میں تو پہلے کبھی ایسا رجحان تھا نہیں, نہ کبھی ہماری کوئی فیملی میں ایسا آیا. تو سیدھی بات بتاؤں, عمران خان کے آنے کے بعد تو میاں والی سے ایک پولیٹیشین آیا اور نیازی فیملی سے آیا, تو ہمیں شوق اٹھا, اور 2010 سے میں نے باقاعدہ ان کو فالو کیا. پہلی دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی میاں والی میں ہی, کوئی الیکشنز ہو رہے تھے, تو وہاں میں اپنے لوگوں کی ایسی باتیں کرنے لگ گیا. تو اطاولہ عیسیٰ خلوی صاحب گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, وہ ساتھ بیٹھے تھے. تو میں نے ان کو کچھ ذکر ایسے کیا تو مجھے کہتے ہیں خود آگے کیوں نہیں آتے ہو؟ مجھے وہ لوگ چاہیے جو خود آگے آئیں اور ملک کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں. تو میں بڑا حیران ہوا, اتنا وہ تھا بھی نہیں, شوق بھی نہیں تھا کبھی. لیکن کراچی میں واپس آیا تو ہلکی ہلکی سیاست میں چل پڑا. تو اسی طرح ہمارے کچھ ہوئے انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے تھے, اس سلسلے میں میرے ساتھ جو یوتھ کے اور جو ساتھی تھے بڑی انہوں نے میری ہیلپ کی پہلی دفعہ. تو ان کو میں نے کہا ویسے ہی یقین کریں, میں نے کہا تم سب کو عمران خان سے ملواؤں گا. وہ کہہ رہے یار تم نیازی ہے تمہارا اور وہ, تو میں نے کہا تو میں سب کو عمران خان سے ملواؤں گا. وہ الیکشن ختم ہو گئے, ہوئے نہیں. اب وہ جو تھے لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے, 25-30 تھے. میں ان کو کہا کہ چلو جی اسلام آباد چلتے ہیں. یقین کریں اللہ توکل, ہم نکل پڑے وہاں. نئی ملک مرور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے, ان سے ملاقات کی, میں کس طرح آئے. تو وہ کہتا ہے یار اچھا چلو ٹھیک ہے, میں تمہاری 5 منٹ کے لیے نا ملاقات کرا دوں گا, فوٹو سیشن اور یہ. تو مجھے ٹھیک ہے, ہم ایک دن وہاں رہے, دوسرے دن کی کال آ گئی کہ آپ لوگ آ جائیں. ہم بڑے خوش, بہت حیران. مجھے گھر سے بھی میں نے کہہ دیا کہ عمران خان سے ملنے جا رہے ہیں. تو وہاں ہم جب بیٹھے تو میں نے کہا عمران بھائی آپ کا ہم بڑا کر رہے ہیں, آپ کی کمپین کرتے ہیں, آپ کے لیے کرتے ہیں. اس شخص نے چھوٹتے جواب دیا, دیکھو میری بات سنو, میرے پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے, ملک کی خاطر کرنا ہے کرو. عمران خان آج ہے کل نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سیدھا ملک ایک انسٹیٹیوشن بن جائے, اس میں آپ نے اگر آپ آنا ہے تو آ جائیں. ادروائز میں کسی کا احسان نہیں مانتا کہ آپ ادھر آ گئے ہو, چلو آپ تصویریں کھینچیں. آگے 2023 میں کیا دیکھیں گے؟ آپ سے یہ جملہ کہہ کے کہتے ہیں آپ تصویریں کھینچیں. میں نے کہا آپ سے ہم نے بات بھی کرنی ہے.
यकीन करें वो शख्स 45 मिनट हमारे साथ बैठा रहा, अच्छा हमें बच्चों की तरफ से समझाता रहा। तो मैं समझता हूँ कि एक शख्स अगर हम गए और हम सियासी तौर पे इतने नाबालिग थे, लेकिन उस शख्स ने इतना हमें गाइड किया, वो चाहता है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क तरक्की करे, दूसरे मुल्कों में जिस तरह हमारे पाकिस्तानियों का हाल होता है वो ना हो। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। हर मुश्किल बुरहान से इमरान खान को अल्लाह ताला ने निकाला है, और मैं समझता हूँ कि ये जो कोविड का मामला आया, जिस तरह अच्छे तरीके से हम निकले, दुनिया मुतासिर हुई, लेकिन हमारा मुल्क उस दहेज में मुतासिर नहीं हुआ। गरीब लोगों को 12,000 रुपया ऑन कॉल उनको मिले, ऐसे ऐसे लोगों को पहली दफा मिले जो मतलब तसव्वुर नहीं कर सकते, ना कोई सिफारिश ना कोई किसी चीज का, ऑनलाइन सिस्टम। 2 साल पहले घर घर सर्वे हुआ, हमें भी नहीं पता चला। आज उन सर्वेयों के 12,000 के चेक्स पोस्ट ऑफिस में पड़े हुए, लोग लेने वाले नहीं है। यानी वो समझ रहे थे कि मजाक हो गया। एक मतलब गरीब का घर देखा गया कि जो उसको अगर उनके कम रोजगार वाले या काम कमाने वाले उनका सर्वे करके चले गए और उनके चेक्स बन के आ चुके हैं 12,000 रुपए, और उनको पहले 12,000, उसके बाद हर महीने 6,000 रुपए उनको घर पे मिलेगा। इसी तरह बहुत से मामला आते हैं। केपी के में 10 लाख का सेहत कार्ड दे दिया गया कि हर बंदा, एक खानदान को 10 लाख का सेहत कार्ड है कि वो अपनी इंश्योरेंस कराए, अपने इलाज करवा सके, जिस किस्म का इलाज कराएगा, और मजे की बात है जिस सूबे में जाएगा वो उसका कार्ड चलेगा। तो ये इतने अच्छे जो लेकिन हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम गरीब मुल्क है। अब आहिस्ता आहिस्ता डॉलर किया जा रहा था, आज डॉलर की नीचे की तरफ पर उम्र चल पड़ी है, लेकिन लोग खामोश हैं, कुछ इस चीज को ले नहीं रहे। इसी तरह सोने का बहुत ज्यादा ऊपर आ गया, सोना इतना महंगा हो गया, आज वो नीचे आना शुरू हो चुका है। हमारे रेमिटेंस मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा बढ़ गए। आपको पता है रोशन डिजिटल अकाउंट खोला इमरान खान ने कि हुंडी और ये जो खत्म हो जाए। यकीन करें हर महीने 2 अरब रुपया पाकिस्तान में आता है, 2 अरब रुपया पाकिस्तानी हर महीने बाहर से लोग भेज रहे हैं। इमरान खान कहते हैं तो आप लोग गुलाब भेज रहे हो हमारे मुल्क के लिए। इतना मतलब एक चीज बाहर से जो हमें डोज मिलती है, सेहतमंद हो रहा है हमारा मुल्क, सेहतमंद होता जा रहा है, हमारे रेमिटेंस बढ़ते चले जा रहे हैं, डॉलर नीचे आ रहा है। ऐसे ही उम्मीद है दुनिया जो हमारे जो तोड़ने में लगी हुई है कि पाकिस्तान को हम फलता फूलता नहीं देखेंगे, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमारे ये जो रहमतों वाले महीने अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं, बरकतों वाले महीने दिए हुए हैं, हर बंदा अपने मुल्क के लिए दुआ कर रहा है कि हमारा मुल्क ऊपर आ जाए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग इबादतें कर रहे हैं, हमारी माएं बहनें बुजुर्ग इबादतें कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो सुनता है ना। फिर इसी वजह हम कायम दायम और कायम दायम रहेंगे। आमीन आमीन। ऐसे ही मोहम्मद जवाद कादरी साहब हम चाहेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रहमतों के अशरे में रहमतुल आलमीन का जिक्र भी साथ साथ चलता रहे। जी बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहा हूँ माशाल्लाह, जिसका माना है सरकार जानते हैं। पेश करता हूँ। हाँ क्या हाल दिल सुनाना, क्या हाल दिल सुनाना, सरकार जानते हैं क्या हाल दिल सुनाना, क्या हाल दिल सुनाना, सरकार जानते हैं मेरे दर्द का फसाना, सरकार जानते हैं मेरे दर्द का फसाना। और यहाँ सब तड़प रहे हैं, वो जानते हैं, लेकिन यहाँ सब तड़प रहे हैं, वो जानते हैं, लेकिन
कब किस को है बुलाना, कब किस को है बुलाना, सरकार जानते हैं कब किस को है बुलाना। काबिल समाज पेश कर रहा हूँ कि खामोश इसलिए थे हैदर ये जानते थे, खामोश इसलिए थे हैदर ये जानते थे कि सूरज को मोड़ लाना, सूरज को मोड़ लाना, सरकार जानते हैं सूरज को मोड़ लाना। और चुपचाप मैं उनके दर पर ये सोच कर खड़ा हूँ, चुपचाप उनके दर पर ये सोच कर खड़ा हूँ कि मांगेगा क्या दीवाना, मांगेगा क्या दीवाना, सरकार जानते हैं मांगेगा क्या दीवाना। मक्ता पेश कर रहा हूं कि शाके मलोल ना क्यों कर कबूल ना हो, शाके मलोल ना क्यों कर कबूल ना हो, ये ख्याल आजिज़ाना, ये ख्याल आजिज़ाना, सरकार जानते हैं ये ख्याल आजिज़ाना, सरकार जानते हैं क्या हाल दिल सुना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब मोहम्मद जवाद कादरी साहब। ब्रेक का भी वक्त हुआ चाहता है और एक मरतबा फिर जिस तरह हमारे सेट पे नात ख्वाह मनकबत ख्वाह का इजाफा होता है तो हम अपनी तमाम जो देखने वाली हमारी आवाम है, जो ऑडियंस है, उनको बताते चलते हैं कि ये तमाम हाजरीन बहुत दूर दराज से हमारी इफ्तार और सहर में शिरकत करते हैं। आप इनको हमारे वीनस HD के ऑफिशियल पेज और यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें ताकि हम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इनको इनामात से भी नवाजें और आप इनकी हौसला अफजाई करें। रहमतों का अशरा है और रहमतें बरस रही हैं। आगे बढ़ाते हैं नशरियात को। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।